ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بے شک جو لوگ کفر میں راسخ ہو چکے ان کے حق میں برابر ہے، ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کون لوگ؟ جو کفر میں پکے ہو چکے، ان کے لیے برابر ہے. محبوب بے شک آپ ان کو ڈرائیں بھلے آپ ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 کا بیان ہے. جو پچھلی آیات پچھلے 10 دن ہم نے جو قرآن کریم کی تفسیر کا بیان ہوا، اس میں ہم نے مومنوں اور جو لوگ متقی ہیں ان کی ہم نے صفات کا بیان پڑھا کہ ان کی صفات کیا ہے، مومنوں کی، متقین کی. اب مومنین کے بعد غیر مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. اب غیر مومنین میں سے جو مومن نہیں ہیں، بعض تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے کفر کا علل اعلان اظہار کر دیا. پیچھے تو آپ مومنین کا ذکر پڑا ہے نا. کون؟ جو ایک غیب پر ایمان لاتے ہیں. کون؟ جو نماز پڑھتی ہیں، نماز قائم کرتی ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہیں، آخرت پر ایمان. یہ پیچھے ہم سارا پڑھ رہے ہیں اس کا بیان. اب غیر مومنین ہیں، اور غیر مومنین جو مومن نہیں ہیں، اب ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جنہوں نے علل اعلان اپنے کفر کا اعلان کر دیا، ہم کافر ہیں، انکار کر دیا انہوں نے. اچھا. اور بعض وہ ہیں جنہوں نے علل اعلان کفر کے اظہار کی جرت نہیں کی، مگر اندر سے وہ کافر تھے، اندر سے وہ کافر تھے. اور اس چیز کا بیان ہم شروع میں تفصیل سے پڑھائیں ہیں کہ ایمان بالغیب میں زبان کے اقرار کا وہ درجہ نہیں ہے جو تصدیق بالقلب، جو آپ کا دل جس چیز کی تصدیق کرتا ہے اس کی. اب دوسرا ایک گروپ وہ تھا جنہوں نے علل اعلان کہہ دیا کہ بھی ہم تو کافر ہیں، اور دوسرا گروپ وہ تھا جنہوں نے علل اعلان یہ نہیں کہا، نہ انہوں نے اس چیز کی جرت کی، حکمت عملی کوئی سمجھتے ہوئے یا ڈرتے ہوئے یا خوف کی وجہ سے. اور بظاہر وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، اٹھتے بھی تھے، کھڑے بھی ہوتے تھے. جی. اچھا. ان کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ منافق. ان کو قرآن نے منافق کہا ہے. تو یہ بھی کافر اور وہ بھی کافر. فرق صرف یہ تھا کہ یہ بظاہر مسلمانوں کے اندر بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے تھے، آتے جاتے تھے، اپنے کفر کا اعلان نہیں انہوں نے کیا. اور دوسرا گروپ وہ تھا جنہوں نے علل اعلان کہہ دیا، ان کا نہیں ہم تو ہیں ہی کافر، ہم نے نہیں اسلام قبول کرنا جون سا. جی. اچھا. اب ان دو آیات میں کافروں کا ذکر ہے.
اور اس کے بعد اگلی جو 13 آیات ہیں، اس کے بعد جو اگلی آیات شروع ہوں گی وہ سب منافقوں کے بارے میں ہے، منافقوں کا ذکر ہے اس کے اندر۔ اچھا، اب پیچھے چونکہ ہم مومنوں کا ذکر پڑھ آئے، اب مومن کی ضد کیا ہے؟ دن کی ضد کیا ہے؟ رات۔ کالے کی ضد کیا ہے؟ گورا۔ مومن کی ضد کیا ہے؟ کافر۔ اور ہر چیز اپنی ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ تو مومنوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ پاک نے کافروں کا ذکر شروع کیا، اب کافروں کا ذکر شروع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جی اچھا، کفر کے معنی کیا ہیں؟ جیسے پہلے ہم نے ایمان کے معنی، ایمان کی تعریف میں بڑی تفصیل سے 2-3 دن، یکم یا دوسرا تیسرا رمضان اسی کا بیان ہوا۔ اب کفر کے معنی کیا ہے؟ کفر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا لینا، کسی چیز کو چھپانا۔ رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے، رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ رات جو ہے یہ لوگوں کو اندھیرے میں چھپا لیتی ہے۔ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، کسان کو، کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ جو شخص کسی نعمت کو چھپائے اور اس کا شکر ادا نہ کرے، جو بندہ کسی نعمت کو چھپا لے اور اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اس فعل کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں۔ یار دیکھو، یہ اس بندے نے کفران نعمت کیا۔ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اس نے کفران نعمت کیا۔ تو اللہ کی نعمت کو چھپا لینا، اس کا شکر ادا نہ کرنا، اس کو بھی کفر، اس فعل کو بھی کفر کہا گیا۔ کسان کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ رات کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اندھیرے میں چھپا لیتی ہے۔ تو کفر کے معنی ہے کسی چیز کو چھپانا۔ اور قرآن مجید میں کفر کا جو لفظ ہے یہ کفران نعمت اور کفر باللہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن پاک کے اندر۔ مثلا قرآن پاک کے اندر ہے لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے شکر کیا تو وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے پرواہ بزرگی والا ہے۔ اچھا، اس آیت میں کفر کا لفظ کفران نعمت اور ناشکری کے معنی میں استعمال ہوا، اور کفر باللہ کے اوپر بھی کفر کا لفظ قرآن کے اندر استعمال کیا گیا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ یعنی اس آیت میں کفر بالقرآن کے معنی میں ہے کہ قرآن کا انکار کر کے کافر نہ بنو۔ اور جب کافر کا لفظ مطلقاً بولا جائے تو اس سے وہ شخص مراد ہے جو وحدانیت، اللہ کی وحدانیت یا شریعت یا نبوت میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے یا تینوں چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ آیت نازل کب ہوئی؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
مدینہ منورہ کے اندر ایک محلہ بنایا تھا، ایک ایریا مدینہ منورہ میں اپنا خاص یہودیوں کا بنایا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بنایا تھا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور وہ کفر کے اوپر ہی مر گئے۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں یہ آیت ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے مدینہ منورہ میں ایک جگہ مقرر، ایک محلہ، ایک ایریا بنایا تھا جس میں وہ رہتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور اسی حالت میں وہ مر گئے تھے۔ تو ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ان سے۔ اچھا، پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر حریص تھے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، کہ سب لوگ ایمان لے آئیں اور ہدایت میں آپ کی اتباع کریں۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی کہ محبوب وہی لوگ ایمان لائیں گے جن کے لیے ازل میں ایمان لانا ہم مقدر کر چکے ہیں۔ حضور کی خواہش تھی کہ ہر بندہ ایمان لے آئے، ہر بندہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ حضور کی خواہش تھی، حضور کی خواہش تھی۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی کہ محبوب وہی لوگ ایمان لائیں گے جن کے لیے ازل میں ایمان لانا مقدر ہو چکا ہے، مقدر میں آ چکا ہے، اور وہ لوگ گمراہ رہیں گے جن کے لیے ازل میں شقاوت لکھی جا چکی ہے، جن کے لیے شقاوت لکھی جا چکی ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ ان کے لیے برابر ہے، بھلے آپ انہیں ڈرائیں بھلے آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے بھلے آپ انہیں ڈرائیں۔ اس لیے ان کے لیے ازلی شقاوت لکھی جا چکی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے بھلے آپ انہیں ڈرائیں بھلے آپ نہ ڈرائیں۔ حضور کی خواہش تھی کہ ہر بندہ ایمان لائے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اس بات کی خبر دی، یہ بتایا کہ نہیں محبوب ایسا نہیں ہے، جن کے لیے ایمان مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ ایمان لے آئیں گے جب آپ انہیں تبلیغ کریں گے، اور جن کے لیے شقاوت ازلی لکھی جا چکی ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے شہدائے بدر، جنگ بدر کے اندر جو کفار قتل کیے گئے، یہ آیت ان کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ جن کا ایمان نہ لانا مقدر ہو چکا ہے، اللہ نے روز ازل میں لکھ دیا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، تو پھر ان کو تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو تبلیغ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا کہ ان کو بھی تبلیغ کرو؟ یعنی اگر یہ سوال ہو کہ جب یہ کافر، اب اس میں یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ تبلیغ کے باوجود اسلام قبول نہیں کریں گے، بھلے آپ انہیں ڈرائیں بھلے آپ انہیں نہ ڈرائیں۔ اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھلے آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو
تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر ان کافروں کو تبلیغ کا کیا فائدہ تھا؟ ان کو تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو تبلیغ کر کے کون سا فائدہ ہونا تھا؟ کیونکہ انہوں نے تو ایمان لانا ہی نہیں تھا. ان کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا. تو اس کا جواب جو مفسرین نے دیا، علماء نے دیا، اس کا جواب یہ کہ اگر ان کافروں کو تبلیغ نہ کی جاتی تو ممکن تھا کہ وہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کرتے کہ ہم ایمان کیسے لاتے، ہمیں تو تبلیغ ہی نہیں کی گئی تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے کہ یا الہ العالمین، ہمیں تو تبلیغ ہی نہیں کی گئی، ہم ایمان کیسے لاتے؟ جی اچھا، لہذا ان پر حجت تمام کرنے کے لیے کہ کہیں قیامت والے دن یہ بات نہ کر دیں کہ ہمیں تو تبلیغ ہی نہیں کی گئی تو ہم کیسے ایمان لاتے، تو ان کو تبلیغ کی گئی، اس لیے ان کو تبلیغ کی گئی. اچھا، دوسرا جواب اس کا یہ بھی ہے، بھلے وہ ایمان نہ لائیں مگر تبلیغ کرنے کا ثواب حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. تو ایک وجہ یہ تھی کہ کہیں قیامت والے دن یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں تو تبلیغ ہی نہیں کی گئی، ہم تو اس لیے کافر رہ گئے، اس لیے ہم ایمان نہیں لائے، ہماری کیا غلطی ہے. اس لیے ان پر حجت تمام کر دی گئی ان کو تبلیغ کر کے. اب قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں کوئی تبلیغ کرنے والا آیا نہیں تھا. اور دوسری وجہ یہ کہ وہ بھلے ایمان نہ لائیں، جو تبلیغ کر رہا ہے اس کو تبلیغ کرنے کا ثواب حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا، اور ایک تیسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر فرض کر لیں اس آیت میں، جیسے کہ وہ حضرت انس والی میں نے آپ کو روایت سنائی ایک، اگر اس آیت سے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ ہی مراد ہیں، کوئی اور نہیں ہے، تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے ان کافروں کے لیے بھی اسپیشلی، کہ جن کے ایمان نہ لانے کی آپ نے خبر قرآن کے ذریعے پہلے ہی دے دی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. محبوب، بے شک جو لوگ کفر کے اوپر پکی ہو گئے، راسخ ہو گئے، ان کے لیے برابر ہے ان کے حق میں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.